میں ہماری اسلامی فی علم شخصیت فضیلت الشیخ شمیم اختر فیضی حفظہ اللہ امیر مقامی جمعیت اہل حدیث کا ہے، تو میں مختصر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ آپ کا خطاب بھی بڑا ہی مقرر اور پرنقص ہوتا ہے اور آپ کا انداز بھی بڑا نرالا ہوتا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہم سے جو محترم کو وقت نہیں دے پا رہے، صرف 5 منٹ میں گزارش کریں گے کہ آپ اپنا خطاب سمیٹ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ جناب صدر جلسہ، ناظم جلسہ، اسٹیج پہ جلوہ افروز باوقار علماء کرام و جملہ سامعین و سامعات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 پیغمبران دین کو مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام کی امتوں میں سب سے بہتر امت اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، تم نیکی اور بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ گویا اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر امت کا جو شرف بخشا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا کیا حکم دیں گے، ہم تو خود نیکی اور بھلائی کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو برائی سے کیسے روکیں گے، ہم تو خود ہر قسم کی برائیوں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ کفر اور شرک کو چھوڑ کر کے، کفر اور شرک کو ترک کر کے، کفر اور شرک سے بیزار ہو کر ایک انسان مومن اور مسلمان بنتا ہے، لیکن یہی مسلمان آج کفر کے اندر پڑا ہوا ہے، شرک کے اندر مبتلا ہے، بدعت و خرافات کے اندر مبتلا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر ہر قسم کی برائیاں اور بے حیاں پائی جا رہی ہے۔ آج اس دنیا کے اندر سب سے بدنام اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے، اور اس دین اسلام کو اگر بدنام کسی نے کیا ہے تو ہم نے اور آپ نے کیا ہے۔ سچ کہا ہے شاعر نے کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی خود گھر کی چراغ سے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنے اس مختصر وقت میں آپ حضرات کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر برائی سے ہم اور آپ بچنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف ایک کام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ایک کام کر لیں گے تو برائی سے بچ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 102 کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے اس طریقے سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری جب موت ہو تو مسلمان کی حالت میں تمہاری موت ہو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے تمہاری موت ہو۔ اگر ہم اور آپ نے اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کر لیا، ہر قسم کے بے حیائی اور برائی سے بچ جائیں گے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کا مطلب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ان یطاع فلا یعصى، کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنسَى، اللہ کو یاد کیا جائے، اسے بھلایا نہ جائے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اوپر انعامات و احسانات کیے ہیں، اس کا شکریہ بجا لایا جائے،
اس کی नाशुक्री न की जाए। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप हजरात से कहना चाहता हूँ, हम और आप नमाज पढ़ रहे हैं, क्या हम समझ रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर हमारे अंदर पैदा हो गया? क्या नमाज पढ़ने वाले ग़ीबत और चुगली नहीं कर रहे हैं? क्या नमाज पढ़ने वाले झूठ नहीं बोल रहे हैं? क्या नमाज पढ़ने वाले बेहयाई और बुराई का इर्तिकाब नहीं कर रहे हैं? क्या नमाज पढ़ने वाले लोगों के माल पर नाजायज कब्जा नहीं कर रहे हैं? हम एक तरफ अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। ये अल्लाह से डरना नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया, अल्लाह से वैसे डरो जैसे अल्लाह से डरने का हक है, और उसका तरीका यह है, अल्लाह की फरमाबरदारी भी करना है, अल्लाह की नाफरमानी से रुकना है, और अल्लाह को याद करना है, उसे भुलाना नहीं है। जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियां कर रहे हैं, उस वक्त अल्लाह याद क्यों नहीं आता है? ऐ ग़ीबत और चुगली करने वालों, जब ग़ीबत और चुगली कर रहे थे उस वक्त अल्लाह को याद करो। ऐ रिश्वत लेने वाले, ऐ सूदी कारोबार करने वाले, ऐ जुआ खेलने वाले, ऐ लॉटरी खेलने वाले, ऐ शराब पीने वाले, जब तुम ये काम कर रहे हो अल्लाह को याद करो। मस्जिद में तुम अल्लाह को याद करते हो और बच्चों जगहों पे अल्लाह को भूल जाते हो, क्या यही अल्लाह से डरने का हक है? नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने का हक ये है कि अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी कीजिए, अल्लाह की नाफरमानी को छोड़िए, हर जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद कीजिए, तमाम किस्म की बुराइयों से बच जाएंगे। अगर अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा, अल्लाह से दुआ करते कि मौला करीम सबसे पहले कहने वाले को, बाद वो तमाम सुनने वाले मर्द और ख़वातीन को जो कुछ किताब और सुन्नत के मुताबिक अब तक कहा गया या जो कहा जाएगा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।